میرے ذہن میں وہ اس منتخب نصاب جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے اس کے شروع میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے سورہ لقمان، سورہ فرقان، اس کے وہ حصے جو اب بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں، عائلی زندگی کے لیے سورہ تحریم، معاشرتی زندگی کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع، ملی زندگی کے لیے سورہ حجرات اور سورہ صف پھر شامل کیے، جہاد اور مجاہدہ، سورہ عنکبوت، ان پر مشتمل ایک نصاب کا درس دیا تھا سن 51 میں، سن 52، لیکن اس کے شروع میں سورۃ العصر نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے جب کام کیا ہے، یہ اب سن 56 کا، مجھے آج بھی اپنے وہ سیدھا اور آپ مل گئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے 35 برس قبل کے، یہ وہ کاغذ میرے پاس موجود ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے بالکل۔ یہ سن 56 میں میں نے سورۃ العصر کے نوٹس تیار کیے تھے، اور جو میں نے کام کیا وہاں منگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلے اس کا نقطہ آغاز اس منتخب نصاب کا میں نے سورۃ العصر کو، پھر جب میں نے وہ منتخب نصاب مرتب کیا ہے تو وہ تو اب کتابی شکل میں سورۃ العصر ہی ہے، بلکہ میں نے تو اس طریقے سے اسے مرتب کر دیا ہے کہ در حقیقت وہ سورۃ العصر ہی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی مزید تشریح ہے۔ اس میں ایمان کی بحث آئی، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، اس میں پھر عمل صالح ہے، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، پھر تواصب الحق ہے، اس کے ضمن میں کچھ مزید مقامات، تواصب صبر سے متعلق کچھ مقامات، اور اختتام پر پھر جامع ترین سورت سورہ حدید۔ یہ سورۃ العصر اور سورۃ الحدید اول و آخر جو ہیں، یہ در حقیقت میرا اپنا ذہن ہے کہ جو ان سورتوں کی طرف ملتفت ہوا، منعطف ہوا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جو حصے میں پڑھائے تھے ان میں نہ سورۃ العصر نہ سورۃ الحدید، لیکن واقعہ یہ کہ میری اپنی سوچ جو قائم ہوئی ہے، اور یہ پوری ہماری تحریک قرآنی جس پر چلی ہے منتخب نصاب پر، تو جو حضرات اس کے دروس میں شریک رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اصل اول و آخر سورۃ العصر اور سورۃ الحدید۔ پھر میں جب یہاں لاہور آیا ہوں واپس، سن 65 میں آ گیا تھا، لیکن سن 66 میں اصل میں میری اصل درس و تدریس کے اور یہاں پہ جو حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، میثاق شائع ہونا شروع ہوا، دوبارہ بند ہو گیا تھا، تو میں نے نومبر سن 66 کے میثاق میں سورۃ العصر پر اپنی ایک تحریر شائع کی تھی۔ آج میں نے اسے پھر کھنگالا ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تحریر، اس لیے کہ اب جو کچھ عرصے سے یہ کتابچہ شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، اور وہ صرف لائبریری میں سے مجھے ایک نسخہ ملا ہے، تو میں اپنا تاثر بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ آج میں اپنی اس تحریر کو پڑھتا رہا ہوں اور وجد کی کیفیت میں رہا ہوں۔ اس وقت جس انداز میں وہ تحریر میرے قلم سے نکلی ہے، آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اگر میں آج لکھنے کی کوشش کروں تو اس طور سے نہیں لکھ سکتا۔ وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو کتابت، اچھی کتابت کروا کے دوبارہ اب ہم شائع کریں گے، اس کا کچھ حصہ آج مجھے لفظاً بھی آپ کو پڑھانا ہے۔ پھر سن 73 میں نے ایک تقریر کی تھی یہاں ایچسن کالج میں، نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، وہ بھی اب اصلاً تو ایک تقریر تھی، لیکن چودھری غلام رسول صاحب پرنسپل تھے، وہ کچھ زیادہ ہی قدردان نکلے، انہوں نے اسے ٹیپ سے اتروایا، اس کو پھر شائع کیا، پھر میں نے اس کو اپنے طور پر کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر ترتیب قائم کر کے، تو وہ اصل تو اس کی شکل تو تقریر ہی کی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر مرتب ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منضبط تحریر کی شکل اس کی بھی، تو وہ بھی سورۃ العصر کے روشنی میں نجات کی راہ یہ مطبوعہ موجود ہے۔ اور پھر جو منتخب نصاب کا درس ہوا وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے اتنی مرتبہ دیا ہے، اور سارا منتخب نصاب جو ہے در حقیقت وہ تشریح ہے سورۃ العصر کی، تو اس کے مختلف گوشے اور اس مختلف انداز میں بیان کر چکا ہوں کہ آج میں حقیقتاً بڑی ہی ایک اپنے لیے دقت محسوس کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ میں سے اب میں کیا بیان کروں اور کس چیز کو چھوڑوں۔ تاہم اب میں جو آغاز کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو سلسلے وار درس ہمارا ہے اس میں اب آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں موجود کہ میں سب سے پہلے مصحف میں جو ترتیب آ رہی ہے سورتوں کی اس کے اعتبار سے بحث کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی 4 سورتیں، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر کو قرار دیا کہ یہ ایک 4 سورہ ہے، اور اس کا عنوان قرار دیا تھا پھر وہی 4 سورہ انذار، جیسے کہ پہلے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ المطففین،
اور سورۃ الانشقاق، وہ 4 سورہ انذار۔ ویسے تو یہ پورا گروپ جو ہے انذار کا گروپ ہے، لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف علمی مضامین، معرفت کے مضامین یہ آئے ہیں، لہذا جہاں انذار کا رنگ زیادہ گہرا ہے، خبردار کرنا، آخرت کی خبر دینا، ہوشیار، وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے تمام اعمال جو ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی، گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی، یہ انذار۔ اس میں یہ کہ یہ 4 صورتیں جو ہیں، 4 سوروں کے جو میں نے 5 آپ کے سامنے گروپ رکھے تھے، ان میں سے آخری قرار دیا تھا۔ آج میں ذرا اپنی اس بات میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو جوڑا ہے سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، ان کا بھی مضمون وہی انذار ہے،